الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور سوئنون کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں کے لیے رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے، میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج وادی بطحا کے اس عظیم الشان ہستی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں، جن کے سر اقدس پر انتہائی نایاب تاج سجا اور اس تاج میں انتہائی نایاب ہیرے جڑے گئے، یعنی جو اول داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور شہید جنگ یمامہ بھی ہیں، جو اپنے بے شمار مناقب و محاسن اور خدمات دعوت و جہاد کے اعتبار سے انتہائی عظیم الشان ہیں، اور جن کا مقام و مرتبہ انتہائی منفرد بھی ہے اور انتہائی عظیم تر بھی ہے، کہ جنہوں نے اسلام لانے سے قبل کفار مکہ کے شدید دباؤ کے باوجود سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو نہ چھوڑ کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو راحت و سکون پہنچایا، جنہوں نے مکہ پاک کی سرزمین پر جا کر، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کفار مکہ کے سامنے جس جرأت و بہادری اور جس شان سے اپنے اسلام کا اعلان کیا، وہ تاریخ اسلام کا از خود ایک انتہائی شاندار ترین واقعہ ہے، جن کو ان کی انتہائی عالی شان دامادی خدمات و صفات کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محبت کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا، جو اس کائنات کے سرتاج کی سب سے بڑی شہزادی یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سرتاج بنے، جن کی محبت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی محبت جن کے ساتھ بے مثل و بے مثال تھی، جن کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے راوی بھی بنے، اور جن سے حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن العاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے احادیث نقل بھی کی۔ مکہ پاک کی ناظرین سرزمین پر پرورش پانے والے اور وہیں جوان ہونے والے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت بھی تھے اور وجیح بھی تھے، جسمانی حسن کے ساتھ ساتھ فصیح و بلیغ، شیریں گفتار، خطیب و شاعر، عالی نسب، خوشحال تاجر اور اپنے خاندان اور خالہ جان ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے محبوب بھی تھے۔ اس اعتبار سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو جان بھی بنے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و ناظرین انہیں اپنے بیٹوں کی طرح شمار کیا کرتی تھیں۔ کردار کی بلندی ایسی کہ عرب کے معاشرے میں اسلام لانے سے قبل بھی اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے انتہائی مشہور تھے۔ شیب ابی طالب میں ناظرین بنو ہاشم کی میسوری کے 3 برسوں میں کہ جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے پر زمین کو انتہائی تنگ کر دیا گیا اور مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اس مشکل ترین وقت میں بھی جس طرح بن پڑتا تھا غلہ اور کھجوروں سے لدے ہوئے اونٹ شیب ابی طالب میں پہنچا کر بنو ہاشم کے خردنوش کا آپ انتظام کیا کرتے تھے، یعنی جس پر خوش ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص نے ہماری دامادی کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین مال و امانت و تجارت کے لحاظ سے مکے کے چند گنے چنے لوگوں کے اندر شمار ہوتے تھے، انتہائی امانت دار اور دیانتدار شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر بھی تھے، انتہائی نڈر ہستی بھی تھے۔ اسلام قبول کرتے ہی ناظرین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر قربان
ہو رہے اور دین کی سربلندی کے خاطر میدان جہاد میں اترنا جو ہے یہ اپنا شرف سمجھتے تھے اور اس پر مکمل طور پہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ عمل پیرا ہوئے. یہی وجہ تھی کہ غزوہ خیبر ہو، فتح مکہ ہو، غزوہ طائف ہو، حنین ہو، تبوک ہو، نیز حجۃ الوداع کا موقع ہو، ناظرین آپ شریک رہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شخصیت پر بے حد اعتماد کرتے تھے، لہٰذا انہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ یمن بھی بھیجا. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت محبت تھی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پہ ان کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی. یعنی نماز پڑھتے وقت جس وقت حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شہزادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر آ جاتی ہیں تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھا نہ کرتے تھے بلکہ ان کو اپنے اوپر سوار رکھا کرتے تھے. عالم یہ تھا ناظرین کہ پوری حیات طیبہ میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کے جذبے کے ساتھ بس سرکار علیہ السلام کے عشق کے سمندر کے اندر غوطہ زن رہے اور فائنلی جنگ یمامہ میں آپ نے ختم نبوت کی محافظت کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے علامہ صاحب آئیے ذرا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ٹائٹل آپ کا کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، جنت سجائی، ان کے پہلے داماد ہونے کا شرف آپ کو نصیب ہوا. خاندانی تعارف اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو حسین سے رشتے آپ کو عطا فرمائے اور ان حسین رشتوں کی جھرمٹ میں آپ تشریف فرمائے، ان ہستیوں کے بارے میں بتائیے. اور پھر خاص طور پہ جو شہزادی رسول حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے آپ کا عقد ہوا کیسے ہوا بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جہان فانی کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے تو سر پر رحمت للعالمین کا تاج سجا کر تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری کا ایک ہی مقصد تھا کہ پوری دنیا راہ ہدایت پر گامزن ہو جائے. بے شک. اور پوری امت کو سکھا دیا اہدنا الصراط المستقیم، یہ تمہارا ہمیشہ کے لیے ورد اور وظیفہ رہنا چاہیے. واہ. اسی مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا تمام تر وقت جو ہے وہ امت کے لیے صرف کیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے کچھ ایسی ہستیوں کا انتخاب کر لیا جو ازل سے ہو چکا تھا. واہ. جن کے معاونین ان کا انتخاب ازل سے تھا تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان کے ساتھ جو رشتہ داری میں معاونین ہیں ان کا انتخاب اس سے پہلے ہو چکا تھا. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جدھر رشتے دیے یا جدھر سے لیے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ خود رب کائنات کے حکم سے کیے. سبحان اللہ. تو انہی خوش بخت ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبیلہ قریش سے ہی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھے. حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی حقیقی ہمشیرہ محترمہ حضرت حالہ بنت خویلد ان کے یہ لخت جگر تھے. اور پھر ان کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے ہاں متبنہ ہوتا ہے یا لے پالک ہوتا ہے اس طرح آپ نے ان کو گھر میں رکھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شفقت فرماتی تھی بلکہ کانت تعدہ ان کا شمار کرتی تھی. کن میں؟ ان کا شمار کرتی بھی والدہ اپنے بچے کے ساتھ اپنا بیٹا سمجھتی تھی. یعنی خالہ ماں تھی بنیاد. اور یہ جی اسی لیے ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان علی شان ہے الخالۃ کالام اور ایک اور روایت میں الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ جو ہے وہ ماں کے برابر ہوتی، ماں کی جگہ پر ہوتی. ٹھیک. تو اسی لیے آپ کا یہ پیار محبت تھا. تو انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ زینب کا نکاح ان سے کرنا چاہتی ہوں. تو ان کی خوبیاں حضور کے سامنے تھی تو حضور نے بلا تعمل اس بات کو قبول فرمایا. سبحان اللہ. جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا خاندانی شرف جو ہے وہ یہ تو پہلی بات نظر آ گئی کہ حضرت ام المومنین کے حقیقی بھانجے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے خامد محترم حضرت عوام بن خویلد ان کے بھی تو یہ وہی رشتے میں آئے، ان کے بھی بھانجے لگے اور وہ حضور کے پھوپھا جی ہوئے، یعنی حضور کے پھوپھا جی کے بھی یہ بھانجے لگے. اچھا. تو اس حوالے سے یہ آپ کا رشتہ ادھر بھی آ گیا. اچھا ٹھیک. واہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا رشتہ جو ہے
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جا کر عبد الشمس پر جا کر ان کا قبیلہ جو ہے وہ ایک ہی ہو جاتا ہے، اور اس سے اوپر جا کر عبد مناف پر حضور علیہ السلام کے قبیلے کے ساتھ بھی یہ متصل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کی جو کڑی ہے وہ عبد شمس سے بنیادی. جی عبد شمس سے. ٹھیک. تو عبد شمس کا بھائی تھا امیہ، جس سے آگے بنو امیہ چلے تو وہ بنو امیہ الگ ہوئے تو بنو عبد شمس الگ ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس سے آگے اگر اسی رشتے کو آگے لے جائیں تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ایک رشتے کے اندر حضرت سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب کے بھی یہ خالو لگے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ بھی یہی رشتہ کہ آپ کی بہن کے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک حسین مالا ہے جس کے اندر آپ پروئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کا انتخاب فرمایا. واہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ظاہراً تو جلدی قبول اسلام کرنے والوں میں شامل نہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کا انداز زندگی پوری اس لائف کے اندر کہ جب پورا مکہ اس کا ایک ایک سمجھ لے کہ پتھر، اس کا ایک ایک کنکر حضور علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کا دشمن بنا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر حضور کو اذیت وہ والی نہیں دی جو عام طور پر داماد ایسے مواقع پر دیا کرتے ہیں. انہوں نے ان حالات کے اندر بھی گھر کو اتنا نرم رکھا ہے اور اپنے گھر کے معاملات ایسے رکھے ہیں کہ جب آپ سے کہا جاتا تھا کہ بھی ان کو چھوڑ دو تو آپ اس کے لیے قطعاً تیار نہیں. اچھا، اس میں ایک اور بات دیکھیے، جیسے دامادوں کا ذکر آپ نے کیا تو مولا کائنات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ یعنی تینوں جو ہے پھر وہ اس کا ہم زلف ہوئے. ہم زلف ہوئے نا. ہاں ٹھیک. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو العاص جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص یہ قرابت رہی کہ آپ اٹھا لیں پوری ہسٹری، آپ کو کہیں سے بھی یہ لفظ نہیں ملے گا کہ آپ نے اپنی زوجہ حضرت سیدہ زینب کو کسی موقع پر کوئی تانا دیا ہو یا کسی موقع پر ان کو کسی بھی انداز میں پریشان کر کے حضور کے دل اقدس کو جو ہے وہ پریشانی پہنچانے کی کوشش کی ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو ابو العاص جو تھے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو کیا سمجھتے تھے، لوگ ان کو جرب البطحا سمجھتے تھے. یعنی یہ کمزور نہیں تھے، جسمانی طور پر بھی بطحا کے شیر سمجھے جاتے تھے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کا لقب طاہرہ تھا، ملائکۃ العرب تھا، تو اسی طرح ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کے بعد صادق اور امین سمجھا جاتا تھا. تو یہ ہے حضور علیہ السلام کے قرب کا فائدہ کہ روحانی فیوز و برکات صداقت اور امانت کی صورت میں حضور نے ان کو پہلے عطا فرمایا. اچھا، یہ جو بطحا کا شیر آپ کا ٹائٹل، اور یہ بنیادی طور پر ٹائٹل صرف ٹائٹل ہی نہ تھا بلکہ آپ نے شیر کی طرح جو ہے وہ ان تمام حالات کو فیس بھی کیا جن کو فیس کرنا بڑا مشکل ترین تھا. ظاہر ہے گو کہ آپ ایمان بعد میں لائے، لیکن آپ ذرا یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب اور ذرا اس پہ کامنٹ فرمائیے کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا سچویشن ہوگی کہ جس وقت کفار مکہ جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہوئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے توڑنے کی معاذ اللہ کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ظاہر دشمن براہ راست اٹیک کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے نہیں براہ راست جو ہے وہ ہمارا کام نہیں چل پا رہا اور ہماری طاقت اس انداز سے کام نہیں کر رہی جس انداز سے کام کرنا چاہیے، تو پھر وہ اطراف کے جو رشتے ہیں ان کو توڑنا شروع کرتا ہے. پھر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ گھر سے توڑنا شروع کرتا ہے، پھر وہ اولادوں سے توڑتا ہے، بیوی سے توڑتا ہے، ماں باپ سے توڑتا ہے. تو یہی طریقہ کار جو ہے وہ کفار نے اپنایا. لیکن حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دباؤ میں نہیں آئے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو انہوں نے جو ہے طلاق نہ دی. پھر وہی بات ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے یعنی وہی کفار سامنے کھڑے اور آپ جو ہے ابھی تک ایمان نہیں لائے، لیکن شیبی ابی طالب میں یعنی جن آزمائشوں سے سرکار علیہ السلام گزرے اس میں آپ ساتھ ساتھ کھڑے رہے اور سرکار علیہ السلام نے پھر ظاہر ہے جس طرح سے خراج تحسین پیش کیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. حضرت ابو العاص ابن ربیع کی شخصیت کو جنید صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو اگرچہ جیسے علامہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ آپ ایمان تاخیر سے لائے، لیکن اگر آپ ابتدا سے لے کے آخر تک آپ کی زندگی کو دیکھیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حضرت ابو العاص کی زندگی تکریم رسالت میں گزری اور وفات ختم نبوت کے دفاع میں. بھائی کیا کہنے یہ پوری زندگی ابو العاص، امانت و صداقت جو ہے وہ آپ کے خاص و صاف. سبحان اللہ. اور یہ تو وہ وصف ہے جس کا آپ وسلم نے خود اشارہ فرمایا، حدثنی فصدقنی وعدنی و وفا لی. ابو العاص وہ ہے جب اس نے مجھ سے بات کی سچی بات کی، واہ، اور جب مجھ سے وعدہ کیا تو پورا کیا. کیا کہنے. بخاری شریف کی حدیث ہے. واہ واہ واہ. تو یہ جو کریکٹر ہے، یہ جو کردار حضرت ابو العاص کا، باوجود اس سوسائٹی کے دباؤ کے جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھا، آپ نے نہ صرف حضرت زینب کو تکلیف نہیں دی، ان کو نہیں چھوڑا کفار کے دباؤ پہ، بلکہ آپ کو
حضرت ابو الاس کے پہلے زمانے میں بھی آپ سسلم کے والے سے کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں ملے. کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں. کیا کہنا؟ اچھا اب یہ جو چیز ہے، دو چیزیں ہم نے یہاں سمجھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو حضرت جیسے اسلام کا آغاز ہوا اور سیدہ زینب نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت ابو الاس نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا، اپنا دین چھوڑ دیا؟ تو حضرت زینب نے فرمایا میرے والد گرامی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو میں سچی بات کو کیسے رد کروں؟ اس پہ انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. جو انہوں نے سیدہ زینب کو چھوڑا نہیں ہے باوجود ساری ترغیب اور ترہیب کے، قریش کے دباؤ کے اور قریش کی لالچ کے کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دو تو قریش کی جس عورت کے ساتھ چاہتے ہیں آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، انہوں نے نہیں چھوڑا. اس کی دو ڈائمینشنز ہیں. ایک کا تعلق ذات رسالت مآب سے ہے اور ایک کا تعلق سیدہ زینب سے ہے. اور پھر ایک اور ڈائمینشن بھی، ایک کا تعلق سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، وہ ادھر چلا جاتا ہے. اچھا وہ سیدہ زینب کی نسبت سے جاتا ہے. بالکل. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تو تقریباً ان کے دل میں تھی نا کہ آپ نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کھل کے اس طرح مذمت نہیں کی معاذ اللہ اس زمانے میں، حالانکہ آپ اہلیت ایمان میں بھی نہیں آئے، جملہ نہیں ملتا، کوئی اہلیت ایمان میں نہیں آئے جب اپنی اہلیہ کو سنا، نہ اپنی اہلیہ پہ جبر و تشدد کیا، اپنے بچوں پہ کیا، ان کو نارمل لائف تھی. اچھا وہی چیز آگے چل کر پھر ایمان میں بدلی. جس وقت آپ سیدہ زینب کے والے سے دیکھتے ہیں تو یہ نکاح ہوا ہی حضرت خدیجہ کی فرمائش پہ تھا. ایسا ہی تھا. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ بالکل ٹھیک. اور سرکار علیہ السلام نے آپ کی فرمائش جو ہے اس کو آنر کیا. ایک تو یہ آپ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ڈائمینشن ہے. اچھا یہ تعلق اتنا گہرا تھا. آگے چل کے آپ دیکھیں جب بدر میں حضرت ابو الاس قید ہوئے تو آپ کو رہائی ملی سیدہ زینب کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. آخر کچھ تعلق تھا نا. بالکل ٹھیک. اچھا اس کی تیسری بات آپ دیکھیں، جب آپ کا مقابلہ ہوا ایک مسلمانوں کے ایک ٹولی کے ساتھ اور آپ قید ہو گئے، جب تجارتی قافلے میں تھے، اس وقت ان کو پناہ کس نے دی؟ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے. اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں، وہ تو بڑا کمال بات ہے. اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آگے چل کر کے جس وقت آپ ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کو برقرار رکھا. واہ. اچھا اب ذرا آئیے اس طرف تھوڑا سا لوگوں اس کا مطلب یہ کہ اتنا گہرا تعلق تھا حضرت زینب کے ساتھ حضرت. اچھا بلکہ جب حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، زندگی میں بھی عرب میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج تھا. بالکل صحیح. ابو الاس نے دوسری شادی نہیں کی. دوسری شادی ملتی نہیں ان کی، نہ ان کی زندگی میں کی نہ زندگی کے بعد کی. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق اتنا گہرا تھا حضرت زینب کے ساتھ حضرت ابو الاس کا، قریش جتنا بھی دباؤ ڈالتے وہ کبھی نہ چھوڑتے. یعنی یہ اس کا ایک اور جملہ ملتا ہے، جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو آپ رو رہے تھے تو آپ سب نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کو حوصلہ دیا، تو حضرت ابو الاس نے فرمایا یا رسول اللہ اب زینب کے بعد میں زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. اب میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ. تو یہ جو تعلق کی گہرائیاں ہیں، یہ تعلق کے اخلاص کا جو اخلاص ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ کفار کے دباؤ کو بیئر کیا بلکہ آگے چل کر کے آپ کا جو ایمان کا سفر تھا اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کیا. فرام دا ویری فرسٹ ڈے، مطلب جو ہے تعلق اسی طرح سے تھا، وہی محبت تھی پہلے دن سے. اچھا اب آئیے ذرا، یہی ایک تو یہ محبت ظاہر ہے اپنی زوجہ کے ساتھ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، اور پھر جو آپ نے جملہ استعمال کیا تکریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی پہلے دن سے. وہ تکریم جو ہے وہ محبت اور مودت کے سانچے میں بھی ڈھلی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں ذرا، اب شیبی ابی طالب کو ذرا نقشہ کھینچیے کہ کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے، اور ظاہر ہے سارے کفار ایک طرف ہیں، سرکار علیہ السلام ایک طرف ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت ابو الاس سرکار کی طرف. اس میں جو بڑی اہم بات ہے جنید صاحب کہ شیبی ابی طالب کا جو زمانہ تھا یہ بہت آزمائش کا زمانہ تھا، بڑی سختیوں کا زمانہ تھا. یہ ان لوگوں پر بھی سختیاں تھیں جو شیبی ابی طالب میں محصور تھے، اور ان لوگوں پر بھی سختیاں تھیں جو ان کی مدد کرتے تھے. جی. تو آپ کیا کرتے؟ آپ غلے سے، کھجوروں سے لدے ہوئے اونٹ اس طرف پھانک دیتے. اللہ اکبر. اور اس طرح جو سامان خورد و نوش تھا، جو ضروری چیزیں تھیں، وہ وہاں پہنچاتے. ہانکنے کا لفظ ملتا ہے تاریخ میں جو روایت ہیں جو بالکل. اچھا وجہ کیا تھی؟ ان کی خالہ وہاں تھیں. یہ بھی بات، ان کی خالہ وہاں تھیں، اور یہ وہ خالہ ہیں جن کو ابھی آپ نے بڑا اچھا کہا خالہ ماں تھیں، جنہوں نے پالا تھا. تو یہ جو اچھا جب پالا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک پدرانہ رویہ، پدرانہ شفقت جو تھی وہ اس نے، اور جب یہ سارا کچھ انہوں نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، وہ جو جملہ فرمایا کہ ابو الاس نے اپنے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا. واہ، یہ کتنا کمال ریوارڈ ہے. ایک سرٹیفکیٹ ہے جی، ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. سرٹیفکیٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یعنی رہتی دنیا تک بلا تمثیل جتنے بھی داماد آتے رہیں گے، وہ اگر ایک لمحے ذرا تصور کریں کہ ہمارے سسر کے ساتھ ہمارا جو ہے تعلق کیا ہے،
تو ان کو اس تعلق کو اچھی طرح سے پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ جہاں ان کے سسر جو ہیں ان کو اس طرح سے سرٹیفکیٹ انہی کی خدمات کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا آئیے، اب یہ ظاہر ایک پوری زندگی، پوری حیات طیبہ میں مختلف قسم کے واقعات ہیں اور زندگی نشیب و فراز سے گزرتی ہے۔ ایک موقع ایسا آیا، کیونکہ ظاہر ابھی تک جو ہے وہ قبول اسلام کا معاملہ نہیں ہے، تو غزوہ بدر کا موقع ہے اور یہ انتہائی مشکل ترین موقع تھا۔ اس میں ظاہر آپ کو اسیری جو ہے اس سے گزرنا پڑا، پھر رہائی کا پورا واقعہ اس سے گزرنا پڑا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے، اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کی بجا آوری میں اپنی زوجہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جو باقاعدہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں روانہ فرماتے ہیں، یعنی ہجرت کا جو واقعہ ہے، یہ جو پورا منظرنامہ تھا وہ کیا تھا بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بدر میں جتنے بھی احباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے ان میں سے بعض افراد مجبور کر کے لائے گئے، مجبور کر کے لائے، یہ مجبور کر کے لائے گئے، صحیح۔ اور بدر کے مقابلے میں کہیں نہیں نظر آتا کہ انہوں نے کسی مسلمان کو شہید کیا۔ یہ آئے ہیں ساتھ، اور پھر خراش بن سمع نے ان کو گرفتار کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ اب جب وہاں مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے تو طے یہ پایا کہ ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو جانے دیں، اور یہ تمام جتنے بھی قیدی تھے سب کے لیے۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اختیار ملا ہوا تھا۔ اور اس میں دو تین آپشن آتے ہیں نا، حضرت عمر فاروق نے تو فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو جو ہے مطلب قتل کر دیا جی جائے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش صدیق اکبر اور باقی افراد کی یہ رائے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کر رہی تھی، آپ نے ان کی رائے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ایک کے علاوہ باقی سارے ہی بعد میں مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، باقی سارے ہی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ صحیح صحیح۔ تو حضرت ابو العاص بن ربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ آپ فدیہ دیں تو چھوڑ دیے جائیں گے، تو جب آپ نے اپنے بھائی کنانہ بن ربی کو کہا کہ لے کے آئیں پیسے، تو وہ لے کے آئے، اور اس میں سیدہ زینب نے وہ ہار بھیجا جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کے موقع پہ آپ کو دیا تھا۔ اوکے، اور یعنی میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ یہ وہ ہار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دکھائی کے طور پہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنی طرف سے دیا تھا۔ اللہ اکبر، اس کا تعلق پرانا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ، یعنی سرکار علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا تھا، انہوں نے اپنی شہزادی کو جو ہے وہ آگے ظاہر ہے جیسے وہ بری وغیرہ دی جاتی ہے بچیوں کو، وہ اس میں عطا کیا، اور وہ ہار گھوم کے یہاں پہ پہنچا۔ بالکل ایسے۔ ٹھیک۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربی کو علیحدہ سیپریٹ میں لے جا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ اب ہماری بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو آپ ان کو جا کے واپس بھیج دیں۔ اس جملے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میرا وعدہ وفا کیا۔ انہوں نے جا کے پھر حضرت ابو العاص نے کنانہ بن ربی سے کہا کہ آپ ان کو لے جائیں۔ ٹھیک۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفا شعار حضرت زید بن حارثہ سے کہا کہ آپ بھی چلے جائیں اور حضرت ابو رافع کو ساتھ لے جائیں، مقام یاجج پہ سیدہ زینب آپ کے سپرد کر دی جائیں گی، تو آپ نے آگے سے ان کو مدینہ المنورہ میں لے کے آنا۔ ٹھیک۔ ادھر ایک بڑا منظر نامہ ہے کہ جب ابو العاص بن ربی کے بھائی کنانہ بن ربی لے کے نکلے دن کے وقت، تو قریش میں شور مچ گیا، ایک تو بدر کی شکست تھی، ایک زخمی تھے، اور کہنے لگے یہ تو ہماری اور ناک کاٹ دی کہ ہمارے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یہاں سے رخصت کر دی۔ بندے انہوں نے بھیجے جنہوں نے رستے میں روک لیا۔ پھر ابو سفیان جو ابھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے مسئلے کو حل کیا، انہوں نے کہا آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، مسئلہ ٹھنڈا ہوگا، ہم رات کی تاخیری میں، کچھ علیل ہو گئی وہ، تو رات کی تاخیری میں ہم پھر ان کو آپ کے ساتھ بھیج دیں۔ ادھر جو کمال ہے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا مقام یاجج پر میری بیٹی آئیں گی تو آپ نے لے کے آنا۔ اب کتنے ہی دن، بعضوں نے لکھا 40 دن وہاں پہ کھڑے رہے، اور یہ نہیں کہا کہ بیٹی تو آئی نہیں تو ہم واپس چلے جائیں۔ آج تو کوئی کسی کا اسٹوڈنٹ، شاگرد اور مرید 10 منٹ نہیں انتظار کرتا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے جانثار صحابہ تھے، 40 دن تک انتظار کیا۔ یعنی جس ڈیوٹی پر مامور کیا تھا اس ڈیوٹی پہ اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ مدعا پورا نہ ہو گیا۔ بالکل ایسی۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں یہ بھی لکھا کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع، اگر زینب سیدہ سلام اللہ علیہا 10 سال نہ آتی تو وہاں کھڑے ہو کے انتظار کرتے، کیونکہ رسول اللہ کی بات پہ پہرا دینے والے لوگ تھے۔ اللہ۔ اور پھر جب یہ آئیں اور ان کے ساتھ ان کے شہزادے حضرت علی اور حضرت امامہ تھے، تو پھر لے کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پھر جب حضرت ابو العاص بن ربی اپنے قافلے کے سلسلے میں گئے اور مسلمانوں نے مال وغیرہ لے لیا، تو پھر یہ حضرت زینب کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے وہاں سے پناہ مانگی، تو
پناہ مانگنے کا منظر بھی بڑا خوبصورت حدیث میں بیان ہوا. نماز فجر کے وقت یہ سارا معاملہ ہوا اور پھر اس میں یہ سارا کچھ بیان کیا گیا. اچھا اس میں وہ آ کے پناہ پہ تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات ضرور ہو گئی کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات انہوں نے کہی اس پہ سچے اترے، اس پہ پورا کیا. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ان کو آزاد کیا فدیے کے بغیر، اور سرکار علیہ السلام نے کوئی حکم فرمایا اور انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کیا، اس کمٹمنٹ کو پھر انہوں نے پورا کیا. جی جنید بھائی، اس میں بعض کوئی جو ابھی پختہ ذہن والا نہیں نا، تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے سوال کہ اپنے داماد تھے تو بغیر پیسے لیے چھوڑ دی. اس میں محدثین نے ہر طرح کی ذہن سازی کی. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو یہ اعزاز نہیں دیا بلکہ جو آپ کے مقابلے میں بدر میں آئے تھے، مالی طور پر کمزور تھے، آپ نے ان کو بغیر پیسے کے بھی معاف کر دیا. اول داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حسین ٹائٹل ہے صاحب، اور کیا عظیم ٹائٹل ہے. حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور اب وہ منزل ہے جہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے مردوں کے معاشرے کے اندر آپ کو باقاعدہ امان دی. اس امان کو تمام مردوں نے تسلیم کیا. لیکن میاں بیوی کی جو محبت ہے صاحب، یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ اتارا نا، سب سے پہلا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کے رشتے کے بعد جو دوسرا رشتہ بنا وہ ماں باپ کا بنا. میں مطلب اس کی ہائرارکی کی بات کر رہا ہوں بنیادی طور پہ. اس وقت جو پہلا رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کا. لیکن وہی بات، بہت سی حسین ترین مثالیں ہمیں ملتی ہیں رشتوں کے حوالے سے، اس خاص طور پہ اس رشتے کے حوالے سے. لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ تھا میاں بیوی کا، ایز میاں بیوی، کیا کمال، کیا حسین رشتہ تھا، اور کس طرح سے وہ خراج پیش کرتے تھے. ذرا علامہ صاحب سے سمجھتے ہیں. دو باتیں، ایک تو یہ کہ محبت کے بارے میں بتائیے خاص طور پہ، دوسرا یہ کہ جو امان کا واقعہ ہے بڑا ہی کمال واقعہ ہے، اور پھر اسی کے ساتھ اسی سے ریلیونٹ جو بات ہے وہ خاص طور پہ یہ کہ اسی امان کے پرسپیکٹیو میں جب آپ مکہ پاک جاتے ہیں تو وہ جو آپ کی انسٹنکٹ ہے، آپ کی فطرت میں جو امانت اور دیانت ہے، اس کا پرچار اور ببانگ دہل پھر جو اسلام کا آپ نے اعلان کیا، بتائیے ذرا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ازدواجی طور پر جو آپ نے بات کہی ہے کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان جن کے ساتھ تمہاری شادیاں ہو گئی ہیں ان خواتین سے تمہیں انس حاصل ہو، ٹھیک، تمہاری پریشانیاں مشکلیں دور ہو جائیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور فرمایا کہ تمہارے جوڑے بھی ہم نے بنائے ہیں. تو اب یہ انتخاب باری تعالیٰ تھا، اور آپ کو اتنا سکون حاصل رہا عائلی زندگی میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ سے کہ آپ نے نہ صرف اس وقت شادی نہیں کی جب حضرت سیدہ زینب موجود تھیں، بلکہ جب حضرت زینب کو روانہ کر دیا حضور کے حکم پر، جو معاہدہ ہوا تھا بدر کے قیدیوں میں، وہاں سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کم و بیش 4 برس کا وقفہ بنتا ہے. اوکے، ٹھیک، اور 4 سالوں کے اندر بھی آپ نے عقد ثانی کا کوئی خیال نہیں کیا. ٹھیک ہے کہ سیدہ زینب کے لیول کی کوئی اور ان کو دکھائی دیتی تو پھر اس سے کرتے نا، ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے یہ ان کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں آپ چونکہ ایک فصیح اللسان بھی تھے، فصاحت و بلاغت آپ کا ایک بہت بڑا وصف تھا، تو شاعری جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. تو آپ نے اسی لیے حضرت سیدہ زینب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتے ہوئے ایک شعر فرمایا تھا، ذکرت زینب لما ورقت ارما فقلت سقیا لشخص یسکن الحرما. یہ شعر انتہائی قابل غور ہے، تھوڑا سا نہیں، بہت بڑا قابل غور ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے زینب کو یاد کیا اس وقت جب میں نوکیلے پتھروں پہ لیٹا ہوا تھا، تو اس وقت بھی میں نے یاد کیا فقلت، اور میں نے یہ کہا سقیا لشخص، اس ہستی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سہراب رکھے، یسکن الحرم، جو حرم شریف کے اندر رہتے ہیں. اب یہ شعر کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور مقدس میں حرم صرف کفار مکہ کو سمجھتے تھے، اور حضور مدینہ منورہ میں موجود تھے. تو حضرت ابو العاص جو تھے اس زمانے میں بھی مدینہ کو حرم شریف ہی سمجھ رہے، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس کو وہ حرم کہہ کر حضور کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور پھر فرما رہے ہیں بنت الامین جزاہ اللہ صالحہ، وہ اس امین ہستی کی صاحبزادی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جزائے خیر عطا فرمائے. وَكُلُّ بَعْلٍ سَيُسْنِي بِالَّذِي عَالِمًا،
آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر خاوند جس کے اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے لمحات گزرے ہوئے ہوں اس پر لازم ہے کہ بخل نہ کرے، اپنی زوجہ کی بھی تعریف کرے۔ آج کے خاوندوں کو یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بیوی کی تعریف کرنا شاید گناہ سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، وہ تو منہ سے نکلتی نہیں، تو اسی لیے پھر گھر میں مسائل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ حق حقدار تک پہنچانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ کے پاس دوبارہ آپ کا پہنچنا کیسے ہوا؟ یہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، چونکہ سمجھ لیں کہ آپ کی اس وقت ایک کمپنی تھی جس میں لوگ سرمایہ انویسٹ کرتے تھے، تو آپ تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، تو مقام عیس ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ کا قافلہ پہنچا ہے۔ تو چونکہ کفار مکہ پریشان کر رہے تھے اس دور میں، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راستہ جو ہے وہ بلاک کیا تاکہ تم ادھر ہمارے ساتھیوں کو جو پریشان کرتے ہو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے۔ تو جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 170 افراد کا قافلہ وہ بھیجا، انہوں نے جا کر ان کے قافلے کو روکا، تو رات کی تاریکی تھی، تو آپ نے مناسب سمجھا اب دیکھیے اپنے ان کا کانفیڈنس لیول کہ جنہوں نے پکڑ کے وہاں لے کے جانا تھا وہاں خود چل کے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے جب پہنچے ہیں تو حضرت سیدہ زینب کے پاس پہنچے رات کو، اور جب یہاں آئے ہیں تو فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، تو حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلند آواز سے ندا دی کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی۔ اب حضور نے سن لیا تو کہتے ٹھیک ہے گھر کی بات گھر میں رہنے دو، میں آ کے ڈیل کرتا ہوں۔ لیکن حضور نے تمام صحابہ کو مخاطب کیا جو میں نے سنا کیا وہ تم نے سنا؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم نے سنا ہے۔ تو فرمایا کہ میری رات زینب سے ملاقات نہیں کہ یہ پری پلان نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی میں نے بھی بات اسی طرح سنی ہے جس طرح تم نے سنی ہے، تو تمہاری امان جاؤ، یہ تمام مسلمانوں کی امان ہے۔ اور پلس اس کے ساتھ کریں تو جب فتح مکہ ہوا تھا تو اس وقت ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ تلوار لے کر اس کے پیچھے گئے، اور وہ بھاگ کے دوڑ کے جو ہے وہ پہنچ گیا حضرت ام ہانی کے گھر میں، حضرت مولا علی کی ہمشیرہ محترمہ۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا، حضرت علی غصے میں تھے، میں نے اس کو قتل کرنا ہے، یہ کافر ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، یہ واجب القتل۔ ایک روایت میں 2 بندوں کی بھی بات آتی، تو حضرت ام ہانی نے اسی وقت دروازہ بند کر کے فوراً حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی حضور فلاں شخص کو میں نے امان دے دی ہے اور حضرت علی اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان عورت بھی ایک اسلام کا حصہ ہے، لہٰذا عورت بھی جس کو امان دیتی ہے اس کو بھی مردوں کی ہی امان سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں صرف وہ ایک واقعہ نہیں، کئی اور بھی واقعات ملتے ہیں کہ جب عورت نے کسی کو امان دی تو حضور نے تمام مردوں کی اس کو امان کرا۔ لیکن ابتدا حضرت زینب سلام اللہ علیہ زینب سے بات یہ ہے۔ اسی طرح پھر جب یہ ہوا واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ رخصت کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، اور جب یہ گئے ہیں وہاں جس کا جو مال تھا وہ سارے کا سارا اس کو پہنچایا۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات قابل غور ہے، میں تمام لوگوں کے لیے یہ چاہتا ہوں اس پہ غور کریں، خدا نہ خواستہ کوئی دریوزہ اگر یہ نہ سمجھے کہ حضور نے ان کا مال بلا کیا تھا، مال سارے کا سارا سب کو دیا تھا، کیونکہ حضور کا مقصد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کو لوٹ مار نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا تو ان کا مال روک لیتے، ان کو چھوڑ دیتے، جان بچی سو لاکھوں پائے، تو لیکن حضور نے تمام کا تمام مال ان کو دیا اور انہوں نے جا کے آگے دیا، اور یہ وہ منظر بتا دیا کہ جب میں نے مکہ چھوڑا تھا تب اپنا تمام جو مال جمع تھا حضرت علی کو دے کر اہلوں تک اس امانت کو پہنچایا، اب وہی سنت تم بھی ادا کرو، اور انہوں نے جا کے ادا کی۔ اور جس طرح حضور نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بتاؤ میں نے کبھی تمہارے سامنے کوئی غلط بات کی ہے، وہ سارا اقرار، تو یہی انہوں نے بھی اقرار کروایا، ہاں بھی کفار مکہ میں نے سب کا مال واپس کر دیا، اب اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جب سب کا دے دیا تو اب سن لو، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ کا غلام بن گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ کتاب الشفا رنج و غم سے نجات کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 بار آخری 3 سورتیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کے مصائب و آلام سے محفوظ و مامون رکھے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، اسے محفوظ رکھے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرتا رہے۔ ابو العاص پر رحمتیں ہوں خدا کی، ابو العاص پر رحمتیں ہوں خدا کی، رضا ان کو حاصل ہوئی مصطفیٰ کی،
وہ سرتاج ہیں پیارے بنتے نبی کے، وہ سرتاج ہیں پیارے بنتے نبی کے، وہ سرتاج ہیں پیارے بنتے نبی کے، ہوئی حد ہے ان پر کرم کی عطا کی، ہوئی حد ہے ان پر کرم کی عطا کی، ملی دوہری نسبت خدیجہ سے ان کو، ملی دوہری نسبت خدیجہ سے ان کو، تھی چشم کرم ان پہ رب العلا کی، تھی چشم کرم ان پہ رب العلا کی، ابو العاص کو نور ایمان ملا ہے، ابو العاص کو نور ایمان ملا ہے، ملی ان کو ساجد ہے منزل بقا کی، ملی ان کو ساجد ہے منزل بقا کی، ابو العاص پر رحمتیں ہوں خدا کی رضا